السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم نے قیام اللیل میں 15واں پارہ اور 16ویں پارے کا کچھ حصہ سماعت کیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قوموں کے واقعات، منافقین کے کردار اور اہل ایمان کا معاملہ، ان کی آزمائشیں، جنت و جہنم کا ذکر، جہنم کے عذابات، اور اسی طرح سے اصحاب کہف کا واقعہ، پھر کچھ شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے مال دولت عطا کی لیکن وہ تکبر اور گھمنڈ کے اندر اتراتا رہا، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ جس کو ہم بخوبی جانتے ہیں، واقف ہیں۔ بہرحال آج ہم نے جو قیام اللیل میں سماعت کیا ہے آیات، انہی چیزوں کے ارد گرد اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ کچھ آیات آپ کی گوش گزار۔ اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت قریبہ میں خبر دیتا ہے کہ بے شک یہ قرآن ایسے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بہت ٹھوس ہے اور مضبوط ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جو آدمی قرآن سے ہدایت پالے، جو قرآن کے ذریعے راہ راست پر آ جائے، جس نے قرآن کو اپنا رہنما رہبر بنا لیا اور صحیح اور غلط کے لیے قرآن مجید کو بنیاد بنا لیا اور صراط مستقیم کے پانے کے لیے قرآن مجید ہی کو رہنما بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو اس کو رہنما بناتا ہے، جو اس کتاب کو ہدایت کی راہ کے لیے اختیار کرتا ہے، تو یہ کتاب یقیناً ایسے راستے کی ہدایت، ایسے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، یہ اقوم جو بہت مضبوط ہے۔ اس سے سیدھا راستہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں دکھا سکتی۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں جب قرآن کا ہی صرف یہ معاملہ ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیوں لیا جائے؟ جب قرآن ہی سے ہدایت مل جائے گی، یہی سیدھا راہ دکھانے والا ہے، یہی سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیوں لیا جائے؟ اسی پر اکتفا کیوں نہ کیا جائے؟ تو یہی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کیا ہے بتلاتی ہے۔ یہی قرآن اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہی قرآن اس راستے کو دکھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ رب کی جانب سے حکم ہوتا ہے، جو رب کی جانب سے پیغام ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو بنیاد قرآن مجید کی ہدایت جیسے قرآن ہے، ویسے ہی قرآن مجید ہی بنیاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہدایت کی بنیاد ہونے کے لیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہی قرآن بنیاد ہے آگے چل کر اجماع اور قیاس کے بھی ہدایت کی راہ ہونے کے لیے۔ یعنی کہ جو عموماً شریعت اسلامیہ کے 4 ماخذ مانے جاتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، تو یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن ہی سے ثابت ہے۔ قرآن ہی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہی اس کی طرف ہدایت اور آدمی کو راہ دکھاتا ہے۔ یہی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ یہی قرآن بتلاتا ہے کہ کس موقع پر اجماع کو لیا جائے۔ یہی قرآن یہ بتلاتا ہے کہ کس موقع پر قیاس کے ذریعے مسائل کو مستنبط کیا جائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن ہے جو انسان کو ہدایت دیتا ہے ایسے راستے کی جو بہت زیادہ مضبوط ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو بشارت دیجیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر کہا تھا کہ یہ قرآن
तरकुहु बियदिल्लाह व तरकुहु बियदीकुम फतमस्सकु बिही फइन्नकुम लन तहलिकू व लन तज़िल्लू बअदहु अबदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये कुरान, इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा किनारा तुम्हारे हाथों में है। यानी कि जिसका ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए, दरहकीकत उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से जुड़ जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को जो उतारा है, इसके एक किनारे को अपने हाथ में रखा है, दूसरा किनारा बंदों के हाथ में दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लन तहलिकू, तुम्हें हलाक नहीं किया जा सकता, तुम्हारी हलाकत नहीं हो सकती, तुम्हारी बर्बादी नहीं हो सकती, तुम्हें बेवजह मारा नहीं जा सकता, तुम्हें दुनिया से खत्म नहीं किया जा सकता, तुम्हें हलाकत और बर्बादी का कोई मामला तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। कब? जब तुम मजबूती से इस कुरान के हिस्से को पकड़ लो, कुरान के इस किनारे को तुम मजबूती से पकड़ लो। फलन तहलिकू व लन तज़िल्लू बअदहु अबदा, क्योंकि अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़ लिया, न तुम गुमराह होगे और न तुम्हें हलाक व बर्बाद कर दिया जाएगा। अक्सर उम्मत मुस्लिमा अपनी तबाही बर्बादी की दास्तान और अपने मजलूमियत की दास्तान लोगों के सामने सुना सुना कर रो रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा, मुसलमानों के साथ वैसा हो रहा, मुसलमानों के साथ मामला इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला को नहीं दिखाई दे रहा। यहां तक कि मैं बात कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज को जानता है, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से बाखबर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में एक दस्तूर भी बनाया ना कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी होगी तो अल्लाह नहीं आजमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश में नहीं डालेगा। हम हर हालत में अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, रब की नाफरमानी करते रहे, उसके अहकामात को ठुकराते रहे, फिर भी सोचे कि हमारे साथ कुछ ना हो। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमारी जो हालतें, हमारी जो कैफियतें हैं, खासकर दीन इस्लाम को लेकर, उसकी फहम को लेकर, किताब और सुन्नत की फहम को लेकर और कुरान मजीद पर अमल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लेकर अगर देखा जाए तो हमारा मामला दूर दूर तक न कुरान के मुताबिक है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक है। फिर भी अल्लाह तबारक तआला जिंदगी दे रहा है, शायद सुधर जाएंगे, कभी कभी मौके दे रहा है, कुछ हालात बनाकर फिर सोचने का मौका दे रहा है, शायद आप पलट आएंगे, शायद आप लौट आएंगे कुरान की तरफ, अब पलट जाएंगे कुरान की तरफ, उसके रब के अहकामात की तरफ, लेकिन उसके बावजूद हमारी हालत जो की तू है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इस कुरान को रहनुमा बना लिया जाए, इस कुरान को इमाम बनाया जाए, यही कुरान आपको सीधे रास्ते की, सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई करेगा। आज इसी कुरान को छोड़कर हम ज़लील है, रुसवा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही कुरान है जिसके जरिए अल्लाह ने पिछली कौमों को इज्जत बख्शी, रफात बख्शी, बुलंदी बख्शी। सहाबा का मामला, जैसे आज रमजान की कौन सी तारीख है? 18, माशाअल्लाह 17 हो चुकी और 18 शुरू हो गई। लेकिन यही 17 की तारीख थी जिस तारीख में एक मारिका हुआ था। कौन सा? जंगे बदर। हक और बातिल का मारिका था, सच और झूठ का मारिका था। लोगों को जंगे बदर तो याद नहीं है, लेकिन क्या याद है? क्या याद है? करबला याद है। मैदान बदर तो याद नहीं है, करबला याद है। जंगे बदर के अंदर जो मामला हो वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन करबला के बारे में आज भी बोला जाता है कि हर करबला, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हाँ? है कि नहीं? ये तो हमें सब कुछ याद है, लेकिन जंगे बदर याद नहीं। ये मारिका कौन सा मारिका था? अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तफसीलात पढ़ेंगे, हालांकि सहाबा की लड़ने का इरादा नहीं था। सहाबा तो चाह रहे थे अबू सुफियान के उस काफिले को जो तिजारती सामान लेकर मुल्क शाम से लौट रहा है, मुल्क शाम से तिजारती सामान लेकर वापस आ रहा है, मुमकिन है उस काफिले को रोक ले और कुछ माल तिजारत हासिल हो जाए, कुछ सामान तिजारत हासिल हो जाए। बेयारो मददगार निकले थे ना मक्का से, घर छूटा था, बागात छूट गए थे, खेत छूट गए थे, खलियान छूट गए थे, जमीनें छूट गई थी, घर छूट गया था, कभी कभी बात किया तो बच्चे भी छूट गए थे, बाकी बीवियां भी छूट गई थी। सब कुछ छोड़ा था उन्होंने, किसके लिए? दीन के लिए, इस्लाम के लिए। सब छोड़ कर आ गए थे, निहत्ते थे, कुछ नहीं था।
مدینے کے اندر آئے، کھانے کے لیے نہیں تھا، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ انصار نے مواخات جب کرائی گئی تو اپنے گھروں کو پیش کیا، اپنے باغوں کو پیش کیا، اپنے دولتوں کو پیش کیا، بعد میں تو قربانی کا یہ عالم دکھلا دیا، کہا کہ میری یہ 4 بیویاں ہیں، یہ میری 2 بیویاں ہیں، میں دیکھ لوں ان بیویوں کو۔ اب بولیں گے ایسا کیسا؟ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ابھی پردے کا حکم، حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کوئی بھی مرد کسی عورت کو دیکھ سکتا تھا، عورت مرد کو دیکھ سکتی تھی، مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے مواخات کا وہ منظر دکھایا، کہا کہ میری بیویاں ہیں، تم پسند کرو، تمہیں جو پسند ہو طلاق دے دوں گا، اس کے بعد تم عدت کے بعد ان سے نکاح کر لینا۔ اس حالت کے اندر کیوں؟ پتا تھا انہیں یہ اجنبی ہے، کھیت بھی نہیں ہے، باغات بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، اس اجنبی کو مدینے میں دے گا تو کون دے گا لڑکی؟ اس لیے انہوں نے کہا چلو میں پیشکش کرتا ہوں۔ اس حالت سے مکہ سے نکلے تو معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک بڑا تجارت کا معاملہ، جو مکہ کا بہت سارا سامان لے کر ابو سفیان نکلے ہیں اور مال تجارت لے کر واپس لوٹ رہے ہیں، لہذا چلو تعاقب میں نکلتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، مل جائے تو کچھ مال مل جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا تھا جب چھیڑخانی کرنی ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے اب ظلم کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ اللہ چاہ رہا تھا کہ حق اور باطل کا معرکہ ہو جائے، حق کو اللہ بلندی عطا کرے، باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچل دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی ارادے کے کہاں جمع کر دیا؟ بدر کے میدان کے اندر جمع کر دیا۔ کیسے جمع ہوئے وہ؟ کس طرح سے نکلے تھے وہ اللہ کی راہ میں؟ نہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب آئے تو مقابلہ تو کرنا ہے، جب مقابلہ کا وقت آیا ہے تو مقابلہ تو کرنا ہے۔ اللہ نے مددیں اتاری، وعدے کیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے لیے فرشتے اتارے گا۔ کیوں اتار رہے ہیں فرشتے؟ کیونکہ وہ پابند تھے شریعت کے، وہ مطیع فرما بردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ نے جو احکامات قرآن کی شکل میں اتارا تھا، انہوں نے زندگی کے اندر ہو بہو عملی طور پر اس کو اتار لیا تھا۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، حرام جان لیا انہوں نے، جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، زندگی کے اندر اس عمل کو لا لیے۔ وہ کیوں وہ چھڑا؟ کیوں؟ کیسے؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث کے اندر صحابہ کی تعریف کی، خود قرآن نے قرآن مجید کے اندر ان صحابہ کی کئی جگہوں پر تعریف کی، اور اللہ نے کہا ان سے کہ تمہارے جان کو، تمہارے مال کو میں نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اس لیے صحابہ اپنی جان، اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کس کا سمجھتے تھے؟ وہ اللہ کا سمجھتے تھے۔ میدان میں جاتے تھے تو یہ سوچ کر نہیں جاتے تھے کہ یہ جان کو واپس لانی ہے، یہ جان کو بچا کر واپس لانا ہے۔ جنگ میں جاتے تھے، میدان میں گھستے تھے، اس اعتبار سے گھستے تھے کہ جان جائے گی تو رب کی ہے، اگر بچا دے تو وہ بھی رب کی جان ہے، ہمارا ہے کیا اس جان کے اوپر حق؟ لیکن میرے دوست، اللہ نے سربلندی عطا کی کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی بنیاد پر آج ہماری ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کتنے مسلمان قرآن کے مطابق عمل پیرا ہے؟ مسلمانوں کا کون سا طبقہ مکمل قرآن کے مطابق عمل پیرا ہے؟ قرآن رہتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے رہتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے رہتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی باقی ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے لوگوں نے نبی کے مقابلے میں کس کس کو بڑا نہیں بنایا ہے، کس کس کے احکامات کو، کس کس کے فرامین کو دین سمجھ کر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کو پتے پشت ڈال دیا گیا، اس ہدایت کی کتاب کو، رہنمائی کی کتاب کو صرف نیکی اور تبرک کی کتاب، یہ قدم کھانے کو اڑانے کی کتاب بنا دیا گیا۔ کیونکہ جو آدمی اس قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا، یہ قرآن اس کو جنت کا راستہ دکھائے گا۔ جو آدمی اس قرآن کو پتے پشت ڈال دے گا، یہ قرآن اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ کیوں؟ قرآن پہ عمل کرنے سے نہیں، قرآن کو ترک کرنے سے انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر صراط مستقیم چاہتے ہیں، وہ مضبوط راہ، وہ مضبوط راستہ جو گمراہی سے بہت دور ہے، جو صرف صداقت پر مبنی ہے، جو صرف سچ پر مبنی ہے، جو سیدھا جنت لے جاتا ہے، وہ راستہ اگر دیکھنا ہے، اس راستے کو اگر جاننا ہے،
اس راستے کو اگر پانا ہے تو اس کی بنیادی کتاب ہے قرآن مجید. یہی قرآن ہمیں سکھائے گا کہ رب کی اطاعت کیسے کرنی ہے. یہی قرآن ہمیں سکھائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسی کرنی ہے. یہی قرآن ہمیں سکھائے گا کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. یہی قرآن سکھائے گا کہ جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, آخرت کیا ہے, برزخ کیا ہے, قبر کی زندگی کیا ہے. یہی قرآن قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرے گا. آج اختلاف ہے, انتشار ہے, امت مسلمہ گروہوں میں بٹی ہے, مسلکوں کے اندر بٹی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ قرآن پر عمل پیرا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ دعوے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے. اس لیے اختلاف ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کو مانا لیکن قرآن کی ماننا چھوڑ دیا. انہوں نے اللہ کو مانا, اللہ کی ماننا چھوڑ دیا. انہوں نے نبی کو مانا, نبی کی ماننا چھوڑ دیا. نبی کی ماننے کے بجائے کسی اور کی ماننا شروع کر دیے. رب کی ماننے کے بجائے کسی اور کی ماننا شروع کر دیے. قرآن جو اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا تھا اس کتاب کو ماننے کے بجائے کسی اور کتاب کو انہوں نے ماننا شروع کر دیا. تو یہ اختلافات, یہ جھگڑے, یہ تنازعات امت مسلمہ کا مقدر بن گئے. اگر آج بھی چاہتے ہیں اتحاد میں آئی امت تو پھر انسانیت کو جو بالکل گمراہی کے دلدل میں پڑی تھی نکالنے کے لیے اللہ نے کس کو اتارا تھا؟ قرآن کو اتارا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا, جس کا اول جس سے درست ہوا اس کا آخر بھی اسی سے درست ہو سکتا ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور سے اس کی اصلاح کی جانے کی کوشش کی جائے وہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا. بہرحال اللہ نے اس آیت کریمہ میں قرآن کو یہدی للتی ہی اقوم کہا. یہ ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے, سب سے زیادہ مضبوط ہے, صراط مستقیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب غور کبھی کیا ہوگا, آپ نے شاید نہیں کیا ہوگا, لیکن اس آیت کریمہ پہ غور کریں گے تو کہے کہ شرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جاتا ہے وہ اپنے معبودوں کے بارے میں غور کر لے کہ واقعتاً یہ معبود نہیں ہو سکتے, کیونکہ دنیا کا دستور ہے ہر آدمی کسی کو چھوٹا کر کے بڑا ہونا چاہتا ہے. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آج ہمارے ملک کی پارٹیاں ہیں, ہمیشہ ایک دوسرے سے مخالفت میں. کیوں؟ ایکشن میں رہنا ہے, ایک کو نیچے کریں گے تو ہی ہم نام کر سکتے ہیں, ہم حکومت کر سکتے ہیں. یہی کوششیں ہیں. الیکشنوں میں کیوں لڑا جاتا ہے, کیوں اتنی کوششیں کی جاتی ہے؟ تاکہ دوسرے کو ہرایا جائے اور جیت کر ہم حکومت سنبھالیں. تو پھر اللہ کے سوا, جیسے اللہ کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. اللہ کے نبی, اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ, اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا, کوئی معبود ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی معبود ہے, یہ بھی اللہ تک جانے کا ذریعہ ہے, یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت ہے, پاور ہے, جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے, وہ کہتے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تو اکیلا ہے, تنہا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, لیکن اللہ شریک ہوا لک, ہے کوئی شریک جو تیرا ہی ہے, تو نے ہی بنایا ہے. تملکہ وما ملک, اس شریک کا تو ہی مالک ہے, وہ کوئی ملکیت نہیں رکھتا, لیکن تو نے تو بنایا, اس کو تیرا اپنا شریک بنایا تو نے. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. ابھی تو یہی بولتے نا بہت سارے مسلمان تب سے, ارے یہ محبوب سبحانی ہے, اللہ نے خود محبوب بنائے ہیں اپنا, اللہ نے تو اپنا بزرگ ولی بنایا ہے انہیں, یہ جتنے ہیں اللہ نے تو بنایا ہے اپنے لیے ولی. وہ بھی لوگ وہی کہتے ہیں, مشرکین مکہ بھی وہی کہتے ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, جو شریک ہے نا وہ بھی تیرا ہے, وہ کسی چیز کی ملکیت میں, تو ہی ان کا مالک ہے. آج بھی امت مسلمہ کا ایک طبقہ یا دوسرے جو اور بھی ہے, جو انسان ہیں جو کئی معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں بس اللہ تو اللہ ہے, اوپر والا تو اوپر والا ہے, لیکن کبھی کبھی اوتار بن کر آتا ہے. جب انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے خود نہیں آتا, کسی کے شکل اور روپ میں کسی اور کی صورت کے اندر آ جاتا ہے. انہوں نے صورت روپ کہا اور امت مسلمہ نے کہا نہیں, اللہ کچھ اپنے مخصوص بندے بنائے ہیں, اپنے مقرب بندے بنائے ہیں. اللہ کسی کی سنتا نہیں, اگر یہ بولے تو اللہ ٹالتا نہیں.
یہ ایسے مضبوط ایسے پاورفل اللہ نے ان کو اپنے جگہ ایسا مقام درجہ دے دیا ہے کہ اگر یہ کچھ کہیں گے تو وہ اللہ ٹالے گا نہیں۔ اللہ کہہ رہے اگر اتنا معاملہ ہے، جیسے ہوتا نا کبھی کبھی دو پارٹنرز مل کر کچھ کام کرتے ہیں، سارا معاملہ کرتے ہیں، اچانک پھر ذرا سمجھ میں آ جاتا دوسرا پارٹنر بولتا آپ کئی پارٹنر ہے، بہت ہو گیا بھائی ساتھ میں کر کے، آپ سنگل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اب اگر ان کو اتنا معاملہ اللہ نے دیا ہے تو پھر یہ لوگ دنیا میں رہیں گے، عرش تک جانے کا راستہ نہیں نکال لیتے تھے، اور وہاں جا کر اللہ نے کہتے کب تک تو حکومت کرتا، ہم کو بھی چانس، تو ہی کب تک خالق معبود بنا رہے گا، تیری یہ لوگ کب تک عبادت کریں، ہم بھی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا اگر ایسا ہوتا تو اتنا لمبا زمانہ اکیلا اللہ رب العزت ساری کائنات کے معاملات کو نہ کرتا، بلکہ ضرور ان میں سے کوئی آگے بڑھتے، یہاں تک کہ عرش تک راستہ بنا لیتے۔ کیا کہہ رہا اللہ، اذا نبتغوا الی ذی العرش سبیلا، یہاں تک یہ لوگ عرش تک راستہ بنا لیتے کہ اللہ تک پہنچیں گے، وہاں جا کر کریں گے کچھ، ہے کہ نہیں؟ آدمی سوچتا ہے کب تک اسٹیٹ میں رہے، دلی بھی تو جائیں گے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوتا، اگر واقعتاً یہ معبود سچے ہوتے تو اتنے دنوں تک یہ خاموش نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ کر جاتے، لیکن آج تک انہوں نے کچھ کیا نہیں، جہاں کے وہیں ہیں، سالوں سال جہاں تھے وہی، خبر میں تھے تو خبر کے ہلے نہیں، جس جگہ پر بنا دیا گیا مورتی وہ مورتی وہی ہے، لیکن کبھی نہ ہل سکے، نہ ہٹ سکے، نہ کچھ کر سکے، نہ کسی طرح یہ جو کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے اللہ رب العزت، اس نظام میں رتی کے برابر تبدیلی بھی نہیں لا سکے، دن رات کے بدلنے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے، موسمیات کے بدلنے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے، کسی کو رب نے موت دی تو اس کو زندگی نہ دے سکے، لیکن پھر بھی انسان سوچ رہا ہے کہ پھر بھی معبود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا نا، شیطان کس بنیاد پر نافرمان بن گیا تھا؟ کوئی زیادہ گناہ، بڑا گناہ تھا اس کا؟ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ صرف اللہ کی نافرمانی تھی، اس سے بڑھ کر کیا بھی نہیں تھے۔ مگر انسان کبھی نہیں سمجھ رہا کہ وہ رب کا نافرمان بنا تو وہ کہاں پہنچے گا، اس کا مقام کیا ہو جائے گا۔ نافرمانی کرنا اللہ کی یہ شیطان کا خاصہ، انسان کا نہیں۔ شیطان کر سکتا اللہ رب العزت کی نافرمانی، شیطان یا فرشتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو صرف یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتے سجدہ کر لیے کیونکہ ان کو حکم ماننا تھا، وہ وجہ نہیں جانتے تھے ہم کس لیے پیدا کیے گئے، ہمارے اللہ نے ہم کو کس چیز سے پیدا کیا، یہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کو کس سے پیدا کیا، یہ سب کچھ دیکھنا نہیں تھا، جیسا حکم ہو گیا سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن شیطان بولنے لگا میرے سے عزت دار اس کو بنا رہا تو مٹی سے پیدا کر کے، میں بہتر ہوں، یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا؟ انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چل ٹھیک ہے، تو نے انکار کر دیا تو دھتکارا ہوا ہے، رجیم ہے، تو مردود ہے۔ تو اس نے کہا اللہ اس کی بنا پر تو مجھے مردود قرار دیا، اگر واقعی تو نہیں اتنا عزت دار ہے کہ جس کی بنا پر میں دھتکارا گیا، ذلیل کر دیا گیا، رسوا کر دیا گیا، تو دیکھتا ہوں یہ کس طرح تیرا فرمانبردار بن کے رہتا۔ اس نے مہلت مانگی، کہا قیامت تک مہلت دے کہ میں اس کو، اس کی نسل کو، آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی نسل کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، وہ کس طرح تیرے بندے بن کر رہیں گے۔ پھر وہ خود ہی کہتا ہے اللہ قلیلہ، کچھ رہیں گے تیرے لیکن اکثریت میری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، قیامت تک کی مہلت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بہکا، تو کس طرح سے بہکانا چاہتا ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تیری جو بس میں ہے، تیری جو طاقت ہے وہ طاقت لگا لے، تو جتنی تیری قوت ہے تیری قوت کو لگا لے۔ کیسے؟ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے۔ کہاں ہے اس کی آواز؟ ہر اس حرام چیزوں کے اندر جس سے انسان اپنی آواز نکالتا ہے، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، وہ کس کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے۔ میوزک، گانے، قوالیاں جس میں شرکیہ معاملات ہو، کس طرح سے
कैसे कैसे अभी देखेंगे बहुत सारे जो मामलात हो रहे हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, कैसे कैसे नज्म बने हुए हैं। बड़ा अजीब ताज्जुब होता है इनकी अक्लों पर कि एक बड़ा प्रोपेगेंडा था इस मुल्क का कि मंदिर बनेंगे, फैसला हो गया मंदिर का, लेकिन अभी भी वही चल रहा, बनाएंगे मंदिर। कहां गई होगी अकल, समझ के बाहर है। हो गया ना मामला भी, तो फिर भी मामला वही है। ये किसकी आवाज है? शैतान की आवाज है। गौर फिक्र कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से शिरकिया कव्वालिया मोहम्मद के शहर में सुना होगा आपने, जिसके अंदर शिरक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग इसी को दीन समझ रहे हैं, दलील मान रहे हैं, कव्वाली में है वहां वो। इस तरह से कव्वालियों को दीन माना गया। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है ठीक है, तो अपनी जुबान के जरिए, अपनी आवाज के जरिए गुमराह करना चाहता है, गुमराह कर, और तेरे तमाम लश्कर को लगा ले, तेरे चेले चपाटों को लगा ले, मुसल्लत कर दे तो इंसानों के ऊपर, और वो शारिक फिल अम्वाल, तो तेरे चेले चपाटों को और तेरी तरह जिस तरह के मामलात है गुमराह करने वाले, जो राह रात से भटके हुए हैं, जो लोगों को राह रात से भटकाना चाहते हैं, या फिर शिर्क का जो मामला है, उस मामले में अगर तू शरीक करना चाहता है किसी को, इसमें फिल अम्वाल, मालों में। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस साल 11वीं नहीं करा था इसलिए कारोबार सही नहीं चला। माल कौन दे रहा है? माल कहां से आ रहा है? 11वीं करे तो कारोबार आ रहा है। फल औलाद अल्लाह दे रहा है बेटा, लेकिन बेटा होने के बाद बोले नहीं, मन्नत मांगे थे घड़वाड़ी की, बाला वही छुतारना है। अल्लाह कह रहा है शरीक कर, तो माल में भी शरीक कर, औलाद में भी शरीक कर, और इंसान ये सब कुछ कर रहा है, और ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म पर नहीं कर रहा है, बल्कि किसके? शैतान के हुक्म पर कर रहा है। अल्लाह ने कहा तू, और ये सारा मामला कैसे अल्लाह ने खोल खोल कर बयान किया ना, जहां जहां इंसान शिर्क करता है, जिस तरह से शिर्क करता है, एक एक चीज का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया। फिर उसके बाद वाइदहुम, वादे कर उनसे, बड़े बड़े अजीब अजीब किस्म के वादे दिखाता है। झूठ प्लानिंग कर रहा आदमी, झूठ बोलकर कैसा करके, ऐसे झूठे वादे करके कैसा फंसा सकता हूं उसको, कैसा उसको घुमा सकता हूं, कैसा चक्कर में ला सकता हूं। ये किसकी मक्कारी है? शैतान की परेबकारी है, शैतान की मक्कारी है। अल्लाह कहता है वमा यईदहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान के सारे वादे धोखे हैं, उसके किसी वादे के अंदर सच्चाई नहीं है। अरे आदम अलैहिस्सलाम से अगर बोला था ना, अरे मैं तो तुम्हारे लिए नसीहत करने वाला हूं, नासे हूं मैं, ये दरख्त से रोका अल्लाह, कहीं को फरिश्ते बन जाते अगर खा लिए तो, नहीं बोले तो हमेशा जन्नत में रह जाते। और अल्लाह ने तुमको जन्नत में रखना चाह रहा ना, फरिश्ते बनाना चाह रहा, इस वजह से मत खाओ बोल रहा। फिर उसके बाद बोला मेरा क्या है, बस मैं तो तुमको नसीहत कर रहा हूं। इसके सारे वादे, इसकी सारी नसीहतें किस पर मबनी होती है? धोखे पर होती है। शैतान कभी भी अच्छाई का वादा नहीं कर सकता, अच्छाई की नसीहत नहीं कर सकता। अरे ये तो क्या किया था पता? जंगे बदर के अंदर मुशरिकीन को खपा दिया था, मशवरा करके आया, अरे मैं भी साथ हूं तुम्हारा, लेकिन वहां जाने के बाद जब देखा कि फरिश्ते आसमान से उतर रहे, बोला इन्नी आरा माला तरान, मैं वो देख रहा हूं जिसको तुमने देख रहे, बोल के निकल गया ना। तो ये कहीं भी छोड़ सकता है ना। इसलिए कभी कभी वही राह पर चलने वाले शैतान किस्म के इंसान होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी गुफ्तगूएं, सारा मामला उसके बाद में मैं ऐसा नहीं समझा था, पहले समझना चाहिए था ना। धोखा खाने के बाद ऐसा नहीं समझा तो क्या फायदा होगा। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला ने चलेगा तू कर, और तेरे हमनवा जो है सबको ला ले और जिन्हें गुमराह करना। लेकिन आगे अल्लाह ने कहा लेकिन मेरे जो बंदे होंगे वो तेरे हो नहीं सकते। बहरहाल और भी बहुत सारी आयत हैं, लेकिन चंद आयतों को मैंने आपके गोश गुजार किया। बस ये इसलिए है ताकि हमारे अंदर तब्दीलियां हो और गौर करें। हम क़ियामुल लैल के आने से पहले रमजान जैसा महीना है, कुछ पढ़ कर आए, तर्जुमा तफसीर पढ़ कर आए, ताकि सुनते सुनते समझ में भी आए कि हम क़ियामुल लैल के अंदर क्या सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह में जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, मौत दे तो ईमान इस्लाम पर मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।